اردو ہے جس کا نام ہمیں جانتے ہیں داغ، سارے جہاں میں دھوم ہماری زباں کی ہے۔ اردو سے ہمیں پیار ہے، ہمیں عشق ہے، ہمیں حد درجہ جنون کی حد تک، پاگل پن کی حد تک اس زبان سے لگاؤ ہے، اور بچپن سے سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اسٹوڈنٹ لائف میں، پھر لڑکپن میں، آپس میں جو حلقہ احباب تھا اس میں، بول چال میں، پھر پروفیشنل لائف میں آ گئے، اس میں بھی کوشش کر رہے ہیں سیکھنے کی۔ اردو سے اتنی محبت ہے وہ بتا نہیں سکتا کہ اردو بولنے والوں سے محبت ہے، اور یہاں تک کہ ایم کیو ایم سے بھی محبت ہو گئی ہے اس وجہ سے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اردو کو سیکھنے کی کوششوں میں اور اردو بولنا مجھے آنا چاہیے، اس کے لیے تگدو میں جو انرجی صرف کی، جو کوششیں کی، سب کچھ ہونے کے بعد جو تکلیفات اٹھانی پڑی، جو ہرڈلز آئی، جو سینٹیمنٹس جو ہے ہرٹ ہوئے، جو مذاق اڑایا گیا، جو ایمبیرس کروایا گیا مختلف جگہوں پہ، اس کی وجہ سے، اور کچھ چیزیں اور ہیں، ان کی وجہ سے ہم اردو کو ایز اے اسٹیٹ لینگویج ہونے کی وجہ سے اس سے جو ہماری نقصانات ہمارے ہوتے ہیں، جو ہمیں پرابلمز فیس کرنے پڑتے ہیں، جب ہم اس کا اظہار کرتے ہیں تو لوگ شاید سمجھتے ہیں کہ آؤٹریج ہے لوگوں میں کہ یہ اسٹیٹ کی زبان کیوں بن گئی، 6% لوگوں کی زبان کیوں بن گئی، باہر کی زبان جو ہے وہ کیوں امپوز کی گئی، 1000 سالوں کی زبانوں پہ کیوں جو ہے فوقیت دی گئی۔ ایسا کچھ نہیں ہے، ہم تو کہتے ہیں کہ یہ زبان جو ہے وہ پوری دنیا میں سب سے بہترین زبان ہو جائے۔ لیکن 2-3 وجوہات میں بیان کرتا ہوں جو اپنی زندگی میں مجھے فیس کرنی پڑے۔ میں کافی عرصہ سے اردو لکھنے، بولنے اور سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں، لیکن ایک تو اردو دانوں نے، جو اردو کے بڑے بڑے نام ہیں، بڑے بڑے بت ہیں، انہوں نے اتنے ہائی سٹینڈرڈ سیٹ کیے ہوئے ہیں کہ ان پہ ہی وہ پھر باقی لوگوں کو پرکھتے ہیں، اور جب اس سٹینڈرڈ کو لوگ پھر میٹ نہیں کرتے تو اس کو جاہل سمجھتے ہیں، اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ نے انور مقصود صاحب کو دیکھا ہوگا، معین اختر صاحب مرحوم، باقی جتنے بڑے بڑے اردو دان ہیں، وہ ہمیشہ یہ پاکستان کی جو قومیتیں ہیں، ان کی زبانوں کا، ان کے لہجے کا، ان کے ایکسنٹس کا مذاق اڑاتے ہیں، اور انہوں نے ایسے سٹینڈرڈ سیٹ کیے ہیں جو ہم پورا نہیں کر سکتے، اور اس کی وجہ سے پھر وہ ایک قسم کے احساس سے برتری کا شکار ہے، اور باقی لوگوں کو شاید وہ کمین سمجھتے ہیں۔ کچھ اس طرح سے میں فیل کر رہا ہوں، یا جو میرا مشاہدہ ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جو مواقع ہیں، جو آرٹس میں مواقع ہیں، جو ادب میں مواقع ہیں، جو میڈیا میں مواقع ہیں، جو ڈرامہ، فلم، ریڈیو میں مواقع ہیں، ان میں پھر جب آپ کو ایک انتہائی سلیقے والی، بہت بہترین صاف اردو نہیں آتی، تو بہت سی جگہوں پہ آپ کو امبیرسمنٹ بھی فیل کرنی پڑتی ہے، اور آپ کو کوئی موقع بھی نہیں دیتا۔ پشتون، سرائکی، پنجابی بھی کچھ جو کہ پیور پنجابی ہیں، ان کو میڈیا میں، ڈرامہ انڈسٹری میں، ریڈیو میں امبیرسمنٹ، اور یہ گلگت بلتستان اور جو کشمیری بھائی ہیں ان کو تو بہت مسائل ہوتے ہیں ایکسنٹ کی وجہ سے، تو مواقع نہیں ہوتے۔ میں نے کوئی 7-8 مرتبہ ریڈیو پاکستان کی جو اردو نشریات ہیں ان کے لیے میں نے اپلائی کیا، لیکن وہاں پہ ایک پروڈیوسر نے ایک دفعہ مجھے بتایا کہ جب آپ بات کرتے ہو تو آپ کی اردو میں کوئی اتنی زیادہ غلطیاں نہیں ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں پہ پتہ چل جاتا ہے کہ آپ پشتون ہو۔ تو میں نے اسے بتایا کہ میں پشتون ہوں، اور میں اس ملک کا حصہ ہوں، اور جس قومیت سے میرا تعلق ہے اس کے کوئی 3 سے 4 کروڑ لوگ ہیں اس ملک میں رہنے والے۔ تو یہ تو اب ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ ہم اچانک سے کوئی موضوع ہو جائے اور ہم سارے اردو سیکھ جائیں۔
تو آپ کو تو ہمیں ان سچویشن میں ایسے ہی قبول کرنا پڑے گا. ہمارے پشتو میں کہتے ہیں کہ مبارکیرہ کے علمہ دا تو متنو سر یار قبول اکرما, کہ جو آپ کا یار ہوتا ہے وہ آپ کو خامیوں کے ساتھ آپ کو ایکسیپٹ کر لے. تو ہماری اردو میں تھوڑی بہت جو ایکسنٹ ایشو ہوگا, جو کا کے مسائل ہوں گے, جو ہے اور خے اور اس طرح کے جو مسائل ہوں گے حروفی تہجی کے, کہیں ہم لاؤڈ بولیں کہیں ہم پست بولیں, تو اس کو تو آپ لوگ چاشنی سمجھ کے اس کو تو ایکسیپٹ کر لیجئے گا. لیکن لوگوں کے بڑے بڑے خواب ہوتے ہیں. لوگ کوئی سائنسدان بننا چاہتا ہے, کوئی سیاستدان بننا چاہتے ہیں, کوئی کیا بننا. میرا بچپن سے میرا ایک سپنا تھا. ہمارے علاقے میں صرف ایک ہی انٹرٹینمنٹ کا ذریعہ ہوتا تھا, ریڈیو. تو میرا ایک خواب تھا کہ میں کبھی FM 100 FM 101 بچپن سے سنتے آ رہے ہیں, اس پہ بیٹھ کے میں کبھی اردو میں اس طرح پروگرام کروں. میرا اس طرح اب لوگ کہیں گے کہ یہ کیسے خواب ہو سکتے ہیں, لیکن میں نے اس کے لیے اتنی کوشش کی, میں کامیاب نہیں ہوا. اب جو میں نے بات کی کہ سٹینڈرڈ ایسے سیٹ کیے ہیں کہ اب ہمیں مواقع نہیں دیے جاتے, اور اس کی وجہ سے ہمارے سینٹیمنٹس ہرس ہوتے ہیں. پھر ایک لفظ میں مثال کے طور پر جو لوگ میڈیا سے ہے, نیوز روم میں کشمیری پشتون اور سرائکی ان لوگوں کے جو وائس اوور ایک ٹرم ہوتا ہے, وائس ریکارڈنگ جو ہوتی ہیں, اس میں ان کے الفاظ پہ پھر کہے لگائے جاتے ہیں نیوز روم میں. ایسی اور بھی بہت سی باتیں ہوتی ہیں, اور اس طرح کی چیزیں میں کہنا یہی چاہتا ہوں کہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے کہ اسٹیٹ نے امپوزڈ کی ہے ایک زبان کو جو کہ اکثریت کی زبان نہیں, انتہائی کم لوگوں کی زبان تھی. پنجابی جو ہے وہ 12-13 کروڑ لوگ ہیں, ان کی زبان کو قومی زبان نہیں قرار دیا گیا. ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے, اسٹیٹ کے معاملات میں ہم انٹرفیئر نہیں کرتے, ہمیں زندہ بھی رہنا ہے. لیکن یہ ہے کہ پھر جو اردو نہیں بول سکتے صحیح پراپر طریقے سے, ان کو کمی نہ سمجھا جائے. اپنے آپ کو انفیریارٹی کمپلیکس میں جو ہے اس سے آپ لوگ نکال لیں, اور ہمیں انسان سمجھے کہ اگر ہمیں اردو نہیں آتی تو ایک اردو جس پہ کو نہیں بھی آتی اس میں بھی اتنا ٹیلنٹ ہو سکتا ہے جو ایک قدرتی طور پر جو جس کی زبان اردو ہے, جو مادری زبان اردو ہے, اردو دان ہے, اس میں ہو سکتا ہے. تو یہ ساری چیزیں ہمیں ہم کر چکے ہیں, بہت سے لوگ ایسے فیس کر رہے ہیں, اور مذاق بھی اڑایا جاتا ہے, بہت زیادہ باتیں ہوتی ہیں ہر جگہ پہ. لہجے کا آپ لوگ یہ جو بانڈ ہوتے ہیں, یہ جو رات کے وقت پروگرامز ہوتے ہیں, ان میں پشتون کے ایکسنٹ میں بات کرنے, وہ ان کے ایکسنٹ میں بات کرتے ہیں, اور اس میں کوئی مذاق نہیں ہوتا, کوئی بھی جو ہے وہ اس میں کامیڈی نہیں ہوتی, لیکن وہ اس کا مذاق اڑا کے لوگوں کو انٹرٹین کرتے ہیں اس کے لہجے میں, اس کے لہجے کی وجہ سے. سو میں یہی کہوں گا کہ اردو کو خدا اتنی ترقی دے کہ خود اردو بھی پریشان ہو جائے. اردو کے جو اردو جن کا غرور ہے, جن کا فخر ہے, جن کے ساتھ صرف اور صرف سب کچھ جو ہے ان کے پاس وہ صرف اردو ہے, اگر ان کی زندگی سے اردو کو نکال لیا جائے تو ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا. تو ہم کہتے ہیں کہ وہ بھی حیران ہو جائے. لیکن یہ ہے کہ یہ زبان ہم جب بولتے ہیں ہمارا ایکسنٹ ایشو ہوتا ہے لکھنے کا. کافی کوششوں کے باوجود بہت سے لوگ میں دیکھتا ہوں کہ کہیں پہ غلطیاں ان سے ہو جاتی ہے, اور ان کو ہمیں ایکسیپٹ کرنا چاہیے, مواقع دینے چاہیے. ریڈیو پاکستان, PTV, ایسے اور بہت سے جو جتنے آرٹس وغیرہ کے ادارے ہیں اس میں لوگوں کو چانسز دینے چاہیے. بلوچ, گلگت بلتستان, سرائکی, کشمیری, پشتون, سب کو, اور کچھ پنجابیوں بیچاروں کو بھی ان کا جب ٹیٹ پنجابی بولتے ہیں تو ان کا بھی ایکسنٹ کا ایشو ہوتا ہے. ان سب کو ایکسیپٹ کیجیے گا, یہ ٹوٹی پوٹی اردو کے ساتھ ایکسیپٹ کیجیے گا. آپ لوگوں کی اردو بہت اچھی ہے, آپ لوگ بہت اچھا بولتے ہو, لیکن اگر کوئی نہیں بول سکتا تو اس کو گونگا مت سمجھیے گا. اور وہ بھی اتنا ہی دل رکھتا ہے. اس کی مجھے اپنی زبان لکھنی نہیں آتی, میں پڑھ بھی نہیں سکتا. یہ حق ریاست نے مجھ سے چھین لیا. مجھے کہیں بھی پشتو نہ پڑھائی گئی, نہ مجھے لکھائی گئی. اسلامیات اردو میں, ریاضی اردو میں, سوشل سائنسز اردو میں,
سب کچھ میٹرک تک اردو میں پڑھایا گیا، بایولوجی، فزکس سب کچھ اردو میں، اس کے معنی بھی اردو میں پڑھائے گئے. اس کے باوجود بھی میں جب نہیں سیکھ پا رہا ہوں تو کہیں نہ کہیں تو اس بات کو ایکسیپٹ کر لیجیے گا کہ ایک اس بندے کے لیے جس کی زبان اردو نہیں ہے، کوئی اور زبان اس کی ہے مادری، اس کے لیے اردو سیکھنا اور انگریزی سیکھنا یہ دونوں ایک جیسے ہیں. میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ اردو مشکل ہے، انگریزی سیکھنا آسان ہے. کچھ وہ ہے اس میں آپ ادھر ادھر اگر غلطیاں کر بھی لیتے ہیں تو انگریزوں کو اتنا فرق نہیں پڑتا، لیکن ہمارا لوگوں کو فرق پڑتا ہے. ادھر کا کی جگہ کی کیوں لگایا، ادھر کتے والا کاف تھا، ادھر کینچی والا کاف تھا. بس یہی چیزیں جو ہیں اس کی وجہ سے جو قبولیت نہیں ہوتی، جو شودر سمجھا جاتا ہے، جو عام انسانوں سے کم سمجھا جاتا ہے، تو ہمارا دل بھی پھر دکھتا ہے. تو ہم پھر گلہ نہیں کریں گے تو پھر کیا کریں گے. تو آپ لوگ بھی دل بڑا کیجیے گا. جو ہماری زبانیں ختم ہو گئی، پنجابی ختم ہو گئی، سندھی ختم ہو گئی، کسی کو لوگوں کو لکھنی نہیں آتی، تو ہونا تو چاہیے کہ سب زبانوں میں بیسک ایجوکیشن دی جائے تاکہ لوگ جلدی سے ایک اگر آپ پشتو میں بیسک ایجوکیشن جو ہے وہ دینا شروع کر دے تو میری ان پڑھ ماں جو ہے وہ بھی سمجھ جائے گی. اس کے ساتھ اس کو بھی اگر میں سناؤں کہ ماں جی یہ ریاضی ہے پشتو میں ہے، وہ بھی سمجھ جائے گی. یہ ایجوکیشن لٹریسی ریٹ جو ہے وہ آسانی سے جو ہے وہ ہائی کر سکتے ہیں. لیکن چلو جب آپ اس طرح نہیں کرتے، آپ نے ایک انٹلیکچوئل خود کو سمجھتے ہیں اور خود انگریزی بولتے ہیں، وہ خود جو ہے بچوں کو انگریزی والے اسکول میں ڈالتے ہیں، لیکن ایک غریب بچے کے لیے پاکستان میں لوگوں کے لیے انگریزی اردو جو ہے وہ امپوز کی ہوئی ہے. ہمیں سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن آپ ہمیں ایکسیپٹ کیجئے. ہم اگر اردو بولنے کی کوشش کرتے ہوئے کہیں پہ چھوٹی موٹی غلطیاں کر لیتے ہیں تو دل بڑا کیجیے گا، اور اس سے آپ کی زبان کی کوئی توہین نہیں ہوگی اور کچھ بھی نہیں ہوگا. میں یقین سے کہتا ہوں کہ اردو کو کچھ نہیں ہوگا. اردو خوش ہوگی کہ ہم میں ہر علاقے کے لوگ جو ہے وہ اپنے اپنے انداز سے بولتے ہیں، اور پشتون اپنے سٹائل سے مجھے، اور گلگت بلتستان والا اپنے سٹائل سے، بلوچ اپنے سٹائل سے، ہر کوئی اپنے اپنے سٹائل سے بولتا ہے، تو اس سے اردو کو خوشی ہوگی. میری بات کو برا نہ مانیے گا، کسی کی دل آزاری کرنا مقصود نہیں تھا، لیکن کل پوری رات ایک ڈسکشن کی وجہ سے اتنی زیادہ ڈسکشن، اس میں فواد چودھری کو بھی صاحب کو بھی ان کو نے کوئی ٹویٹ کیا تھا، اس میں بس کل سے یہ ڈسکشن جاری ہے اور لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید ہمارے اندر تعصب ہے. تعصب بالکل نہیں ہے. میں پشتون ہوں، مجھے پنجابی، سرائکی، بلوچ، سندھی ساری قومیتوں سے نہ صرف یہ کہ پیار ہے، میں ان کے کلچرل ڈے پہ ان کو سیلیبریٹ کرتا ہوں. ان کے کلچر سے جڑی جتنی چیزیں ہیں ان کا میں احترام کرتا ہوں. ان کے جتنے معزز لوگ ہیں، ان کے جتنے ہیروز ہیں جو ان کے ادب سے ریلیٹڈ ہے یا جو ان کی ہسٹری سے ریلیٹڈ، میں ان کی قدر کرتا ہوں. میرے اندر دنیا کی کسی بھی قوم کے لیے کوئی بھی نفرت نہ ہے، نہ ہو سکتی ہے. لیکن پلیز ہمیں قبول کیجیے گا. ہمارے دلوں میں جو آگ ہے، جو اردو ہمیں نہیں آتی اور آپ لوگ ہمارا اتنے سالوں سے مذاق بناتے آئے ہیں، تو اب اگر ہم نے کچھ جملے بول دیے، محمود خان اچکزئی صاحب نے کوئی تقریر کر لی، تو آپ لوگ بھی تو دل بڑا کیجیے نا.